آدمی دینی زندگی کے لیے نیکیوں کی خاطر محنت بھی کرتا ہے، ہمت اور کوشش بھی کرتا ہے، نیکیاں ہو بھی رہی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بس اوقات ایک ایسی خطا کر بیٹھتا ہے اور ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے ہٹ کر اللہ کے مبغوض بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان انتہائی سطح کا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے صحت مند ایمان کے لیے صحت مند قلب کی ضرورت ہے، دل درست ہو، اور دل تبھی درست ہوتا ہے جب آدمی کی زبان درست ہو، ایمان اچھا ہو، اس کے لیے دل اچھا ضروری ہے، اور اچھے دل کے لیے اچھی زبان ضروری ہے۔ ایمان تبھی خراب ہوتا ہے جب دل خراب ہوتا ہے، اور دل کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ زبان خراب ہے۔ بس اوقات آدمی مشہور ہوتا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ دیندار ہے، اسے دنیا سے بڑی بے رغبتی ہے، لیکن وہ زبان سے زندوں اور مردوں کی عزت سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کی شہرت ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بڑا بزرگ ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن زبان کا یہ خطا اس کی ساری نیکیاں دینداری صفر کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ایمان صحت مند رکھنا چاہتے ہو، محفوظ رکھنا چاہتے ہو، بڑھیا بنانا چاہتے ہو، تو دل صاف رکھو، دل صاف رکھو، اور اس دل کی طرف آنے والی چیز زبان سے آتی ہے۔ زبان ایک بڑا ذریعہ ہے اس کے دل کی صحت اور خرابی کا، اس لیے کہ اس زبان کی خرابی کے ساتھ کبھی دل اچھا نہیں ہو سکتا۔ زبان کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا ذریعہ ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، اور لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ کیا چیز بنے گی؟ فرمایا الفم والفرج، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ کثرت سے لوگ جو جہنم کے مستحق بنیں گے زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور شہوت کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ شرمگاہیں محفوظ نہیں، زبان پاک نہیں، فرمایا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز ہے جو آدمی کو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چند بنیادی اعمال بتائے اور فرمایا ان سارے اعمال پر تمہیں قدرت حاصل ہو جائے، یہ جنتی بننے کے لیے یہ جو میں نے اعمال بتائے ہیں ان پر تجھے قدرت حاصل ہو جائے تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتماد کرنے کے بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فأخذ بلسان نفسی، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا بس اسے روک لو، اسے روک لو۔ تو حضرت معاذ فرمانے لگے، یا رسول اللہ کیا میں بات کروں اس پر بھی میرا مواخذہ ہوگا اور اس پر بھی میری پکڑ ہوگی؟ آپ نے محبت سے فرمایا، ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ اللہ تیری ماں تجھے گم کرے، کیسی بات کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو منہ کے بل جہنم میں جائیں گے اور وجہ کیا بنے گی؟ یہی صرف زبان کی کاٹ بنی۔ زبان کی یہ کاٹ ایسی ہے
یہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے نا، آدمی حرام سے بچ جاتا ہے اور آسانی سے بچ جاتا ہے، چوری کرنے سے بچ جاتا ہے اور آسانی سے بچ جاتا ہے، ڈاکہ مارنے سے بچ جاتا ہے، آسانی سے بچ جاتا ہے، شراب پینے سے بچ جاتا ہے، آسانی سے بچ جاتا ہے، ظلم کرنے سے بچ جاتا ہے، آسانی سے بچ جاتا ہے، لیکن اسے زبان کے گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑا پرہیزگار ہوگا بے حیائی کے کاموں سے بچنے میں، بہت زاہد اور متورع اور پرہیزگار ہوگا ظلم کے معاملے میں، بہت احتیاط کرنے والا ہوگا حرام کھانے میں، لیکن زبان اس کی کیسی ہوگی؟ زبان کیسے ہوگی؟ اور بس اوقات زبان کے غلط استعمال کا اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایک جملہ اس کی مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بتایا، فرمایا ایک شخص جسے اپنی بزرگی پر بڑا ناز تھا اور اپنی عبادت پہ بڑا اسے اعتماد تھا، ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ اس فلاں آدمی کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ جملہ کہہ دیا، اللہ کی قسم یہ فلاں آدمی کی اللہ بخشش نہیں کریں گے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کہنے لگے اسے میرے بارے میں یہ جرت کیسی ہوئی؟ میں نے فلاں کی بخشش کر دی اور اس کی ساری خطائیں معاف کر دی اور اس شخص کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ ایک جملہ زندگی بھر کی نیکیوں کی عمارت صفر ہو گئی۔ ایک جملہ، حالانکہ بڑا عبادت گزار اور نہ جانے اس نے کیسی کیسی عبادات کی ہوں گی۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی کا ایک جملہ بس اوقات اس کی دنیا آخرت خراب کر دیتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ فرمانے لگے کہ ایک آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور ایک کلمہ کہتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے اور اس کے خوب جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص اللہ کی ناراضگی کا کہتا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کتنا بڑا جرم اور میں نے کتنی بڑی خطا کر دی، لیکن وہ جہنم میں بیچوں بیچ جا گرتا ہے۔ زبان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زبان کو پکڑ کر کہنے لگے مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے۔ صحابی کہنے لگے کہ احد کے موقع پہ ایک شخص میدان میں شہداء میں پڑا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ آئی اور اس کے چہرے سے مٹی ہٹا رہی، شہداء میں پڑا ہوا ہے، پیٹ پہ پتھر بندھی ہوئی ہیں۔ والدہ آئی، چہرے سے مٹی ہٹانے لگی اور کہنے لگی ہنی اللہ کا یا بنی الجنہ، خوش آمدید میرے بیٹے، جنت تیری انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا وما یدریک، تجھے کیا پتا شاید اس نے ایک جملہ ایسا کہا ہو جسے اس کے پتہ بھی نہ ہو اور وہ اس کے لیے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن گئی ہو۔ وَيَمْنَعُ مَالًا وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ، اور ہو سکتا ہے اس نے وہاں بخل کیا ہو جہاں اگر وہ بخل نہ کرتا تو اس کے مال میں کمی نہ آتی اور اس کے مال میں فرق نہ آتا۔ تجھے کیا پتا کون سا عمل اور کون سے زبان کی بات اسے جنت سے محروم کر دینے والی۔ میدان میں پڑا ہے، شہداء میں رکھا ہوا ہے، احد کا میدان ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کبھی اس خیال میں نہ رہنا
کہ میری نیکیاں بہت ہیں، میری عبادات بہت ہیں، میری تلاوت بہت ہے، میرے اعمال بہت اچھے ہیں. نا زبان کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے املک لسانک، اسے قابو میں رکھو. من صمتا نجا، جو خاموش رہا نجات اسی نے پائی. یہ دور تو ایسا ہے میرے عزیزو، اس زبان کے بول سے بس اوقات صبح ایک ایسا جملہ کہتا ہے مسلمان نہیں رہتا، دن بھر ایمان پہ ہوتا ہے، شام میں ایسا جملہ کہتا ہے اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا زبان سے کیا تہمتیں ہیں، غیبتیں ہیں، طنز ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو پہ تماشا ہے. اور الزام تراشی کا ایسا ہمارا معاشرہ نمونہ بنا ہے، سوچتی بھی نہیں کہ جن ذرائع سے یہ خبر مجھے ملی ہے وہ خود قابل اعتماد ہیں، لیکن یہ اس کو آگے پھیلا رہا ہوتا، یہ اس پروپیگنڈا میں شریک ہوتا ہے، یہ اس برائی کو آگے اور عام کر رہا ہوتا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بارے میں جو میں یہ رائے قائم کر رہا ہوں، جو یہ الزام تراشی کر رہا ہوں، جو میں یہ بہتان باندھا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. یا جن ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی ہے کیا وہ سارے بزرگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ سارے ذرائع بس اوقات فاسق فاجر ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی طبیعت کا فتویٰ لیتا ہے. انہی ذرائع سے اگر اس کی طبیعت کے خلاف بات آ جائے تو سب کو جھٹلا دیتا ہے، اور انہی ذرائع سے اگر اسے رائے کوئی اپنی مزاج کی مل جائے فوراً قبول کر لیتا ہے. یہ نفس پرست. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم فلیقل خیرا او لیصمت. اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے نا اور آخرت پہ تجھے یقین ہے تو ہمیشہ بات اچھی کر یا پھر خاموش. آپ فرمایا کرتے تھے آدمی کا ہر بول اس پر وبال بنے گا. ہاں کوئی اچھی بات کہہ دی، کسی کو برائی سے روک دیا، کسی کو اچھائی کی طرف بلا دیا، کوئی اللہ کی یاد کے کلمات کہہ دیے، یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت، یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے 32 دانت دیے ہیں، ایک زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں. یہ سب احتیاط کے پہلو ہیں کہ زبان ایسی نہیں کہ بے احتیاطی میں نکلے. 32 دانتوں پہ بند رکھا ہے. پورے جسم میں جس عضو کو حرکت دینے میں سب سے زیادہ آسانی ہے وہ زبان ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ضرر رساں ہے اور جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ زبان ہی ہے. تو اسے 32 دانتوں میں رکھا، پھر آگے ہونٹ لگائے کہ اچھی طرح سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں رائے ہو. اور اگر تم خاموش رہ جاؤ تو کون سی خرابی آئے گی؟ بہت نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اس شخص کا اسلام بڑا خوبصورت ہے جو ان لا یعنی چیزوں میں پڑتا ہی نہیں. اس شخص کا اسلام اچھا رہ سکتا ہے، ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کی دینی زندگی، جو ان فضولیات میں پڑتا ہی نہیں ہے. لا یعنی نہ نفع نہ نقصان، تمہارا تبصرہ، تمہارا تجزیہ، تمہاری رائے تم سے کس نے پوچھا ہے؟ لیکن محفل بنتی نہیں جب تک کہ برائی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے تذکرے نہ ہو، کسی کی عزت سے کھیلا نہ جائے، کسی پہ الزام نہ لگایا جائے، محفل نہیں جمتی. بڑا دل گردہ ہے. اور میرے عزیزو ویسی نیکیاں کوئی نہیں ہیں. بڑی محنت سے کچھ کماتے ہیں، شام ہوتی نہیں ضائع کر دیتے ہیں، ہفتہ گزرتا نہیں سب صفر ہو جاتا ہے، مہینہ پورا ہونے کو نہیں ہوتا جہاں سے چلے گئے بس اوقات اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. کیا کمائی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ پھر مجھے اسلام کے بارے میں کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، بس میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقیم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی فرما برداری پہ ڈٹ جاؤ، بس ایک ہی بات۔ کہنے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، کس چیز کا آپ کو میرے بارے میں زیادہ ڈر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بلسان نفسی ثم قال ھذا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پہ پکڑی اور فرمایا مجھے اس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا، یہ زبان اس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا۔ دو ہی نصیحتیں فرمائی، اللہ پر جب ایمان لے آیا، یقین لے آیا تو بس کچھ بھی ہو جائے، ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے، اطاعت تو اللہ کی، زندگی تو اللہ کی خاطر، ڈٹ جاؤ اس پر۔ اب اس مضبوط قلعے کے اندر جو چیز شگاف ڈال سکتی ہے، اس دینی استقامت کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ خطرہ بن سکتی ہے، فرمایا وہ زبان ہے، اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضاء اس زبان کو کہتے ہیں تو سیدھی چلنا، اور تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تیرا صحیح چلنا ہمارا صحیح چلنا ہے، اور تیرا غلط چلنا ہم سب کا غلط ہو جانا ہے، تیرا صحیح چلنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے ما اوردنی الموارد، سب سے چیز مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ زبان ہے، یہ چیز مجھے ہلاکت میں ڈال دے گی۔ بس اوقات آدمی ایک جملہ کہتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ فضا میں ضائع نہیں ہوا، بلکہ ایک ذات ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سب ریکارڈ میں محفوظ ہوگی، سب ریکارڈ میں محفوظ ہوگی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور بتائیے تم نے خلوت میں کہا، تنہائیوں میں کہا، لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے کہا، اور کل بارگاہ خداوندی میں تمہاری وہ سارے باتیں پیش کی جائیں اور تمہیں کہا جائے اب ان کو ثابت کرو، کس سطح پہ کھڑا ہوگا؟ ہاں، زبان کے دو آفتیں، ایک آفت تو کلام ہے کہ غلط بات کہی، دوسری آفت خاموش ہے، سکوت ہے۔ درمیان کا راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ ہے درمیانی، کہ خاموش رہے غلط بات سے، نہ حق بات نہ کرے، لیکن حق سے خاموش نہ رہے، اس لیے کہ حق کا خاموش رہنا یہ بھی گنگا شیطان ہے۔ جہاں برائی سے روکنا فرض ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر ہے، کھلے منکرات ہیں، ماتحت ہیں، وہاں خاموش رہنا گنگا شیطان ہے۔ وہاں زبان کی آفت کیا ہے؟ سکوت، غیبت، بدگمانی، الزام، طنز، طعنہ، یہ کلام زبان کا یہ آفت ہے۔ تو درمیان کا راستہ کیا ہے؟ خیر کا، صراط مستقیم کا، کہ برائی سے زبان کو روکے، اور جہاں بات حق کی ہو، سچ کی ہو، انصاف کی ہو، امر بالمعروف کی ہو، نہی عن المنکر کی ہو، نیکی کی ہو، وہاں اس زبان کو استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی کل قیامت میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن وہ دیکھے گا اس کی زبان نے ساری نیکیوں کے پہاڑ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی زبان کے غلط استعمال نے اس نیکیوں کے پہاڑ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اور ایک آدمی کے پاس خطائیں بہت ہوں گی، لیکن سبحان اللہ اس کی زبان کا استعمال بہت شاندار تھا، تلاوت ہوتی تھی، ذکر اللہ کیا کرتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، ہمیشہ دوسروں کے لیے ٹھنڈے بول بولا کرتا تھا، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی برکت سے اس کی ساری خطائیں اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی۔ کتنے ایسے ہیں جو اماں کے پیٹ سے گنگے پیدا ہوتے ہیں اور ساری زندگی حسرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ اپنے دل کی صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے، اپنے دل کی صحیح بات سامنے والے کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا حق یہی ہے، اس نعمت کا حق یہی ہے کہ اس نعمت سے اللہ کو راضی کیا جائے، اس نعمت سے اپنی جنت کی تعمیر کی جائے، اس نعمت سے اپنی نبی کے اخلاق زندہ کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔